بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے قاسم علی شاہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں انصاف کی دن بدن بگڑتی ہوئی صورتحال، روز انصاف کا جنازہ نکالا جاتا ہے، یہاں پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز وہ کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا اور کسی دوست کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ تو بات کرتے ہیں آج کے ویڈیو پہ۔ پاکستان میں انصاف کا جنازہ دن بدن کیسے نکالا جاتا ہے، اور اس جنازے کو نکالنے والے کون ہیں اور اس کے قاتل کون ہیں۔ پاکستان میں انصاف لینا بہت آسان، لیکن ایک امیر کے لیے، اور وہیں پہ انصاف اتنا ہی مشکل ایک غریب کے لیے۔ یہاں پر کسی غریب کے گھر کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن عدالتوں سے اس کو انصاف نہیں ملتا۔ اور وہیں پر ایک بااثر مجرم جو ایک اتنا صفاقی کے ساتھ ایک شخص کو قتل کر دیتا ہے، ایک نوجوان کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کا باپ سارا دن مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے تو کبھی اداروں کو دھمکا رہا ہوتا ہے اور جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور ہمارا میڈیا مائک اٹھا کے اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہا ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہاں یہ کتنا بڑا کوئی لیڈر ہے، یہاں کوئی ہیرو ہے۔ میڈیا کو بھی شرم آنی چاہیے کہ ایسے شخص کو سارا دن مین سٹریم میڈیا پہ، ٹی وی پہ اینکرز آزاد انٹرویو کے لیے بلاتے ہیں۔ وہ شخص کتنا بااثر ہے کہ پچھلے دنوں جب اس کو گرفتار کیا گیا، اس کے بیٹے کو، تو جس عدالت میں اسے انسداد دہشت گردی عدالت میں اسے پیش کیا گیا تو اس سے اس کا جسمانی ریمانڈ کی بجائے جوڈیشل کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کی 2 رکنی ججز کمیٹی کی انکوائری میں یہ ثابت ہوا کہ ان جج صاحب نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے، اور انہوں نے اس انکوائری میں بتایا، ثابت ہوا کہ جج صاحب نے پہلے اس ملزم کا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ لکھا تھا، اس کے بعد 3 گھنٹے تاخیر کروائی گئی سندھ پولیس کو، جس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اور اس چیز پہ بھی ثابت ہوا کہ وہ 3 گھنٹے جو ملزم کا باپ ہے، یہ جو کامران قریشی صاحب ہے، یہ جج صاحب کے چیمبر میں بیٹھے رہے۔ ایسا کیا جج صاحب کو انہوں نے دکھایا کہ جج صاحب نے جو لکھا ہوا جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ تھا اس کو ویٹو کر کے جوڈیشل کر دیا۔ جب اس جج کا جرم ثابت ہو گیا تو کیا انصاف سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے؟ ان جج صاحب کے سزا کے طور پہ صرف اختیارات واپس لیے گئے، نہ ہتھ کڑی لگی اور نہ ہی کہیں انہیں اریسٹ کیا گیا اور نہ ہی نوکری سے برخاست کیا گیا۔ جبکہ اس کے برعکس ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے والے جو استاد ہیں، ایک ٹیچر ہیں، سرگودا میں ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ استاذہ کے اوپر کچھ الزامات لگے تھے۔ ان الزامات میں ایک پروفیسر صاحب کو اریسٹ کیا گیا، انہیں ہتھ کڑی لگا دی گئی۔ جب انہیں ہتھ کڑی لگی تو انہیں ہارٹ اٹیک آیا، اور وہ ہارٹ اٹیک کے ساتھ اس جہان سے کوچ کر گئے، دنیا فانی سے چلے گئے۔ میڈیا نے ان کی تصویریں لیں اور ویڈیو بنائی اسی حالت میں جہاں پہ ہاسپٹل میں ان کی ڈیڈ باڈی لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی ہتھ کڑیاں نہیں کھل سکیں۔ ابھی ان پہ الزام لگا تھا، جرم ثابت نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ جج صاحب کے اوپر جرم بھی ثابت ہو گیا، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی سزا، بڑی سے بڑی سزا صرف یہی ہے کہ جی انہیں ان کے اختیارات واپس لے لیے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ غریب کے لیے انصاف لینا اتنا مشکل ہے کہ ایک امیر آدمی اگر کسی بڑی عدالت میں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اپنی اپیل دائر کرتا ہے تو اگلے دن ہی اس کی اپیل سنوائی کے لیے لگ جاتی ہے۔ وہیں پہ ایک غریب آدمی، پچھلے دنوں یہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک جو پرائیویٹ ادارے کا ایک ملازم تھا، جسے آج سے تقریباً 8 سال پہلے کمپنی نے نکال دیا تھا، اس نے لیبر کورٹ میں وہ اس کا کیس چل رہا تھا، 8 سال وہ لڑتا رہا، لیبر کورٹ سے بھی اس کے حق میں فیصلہ آیا، ایک کوئی انڈسٹریل کورٹ ہے، 1 سال اس میں کیس چلتا رہا، اس میں بھی اس کے حق میں فیصلہ آیا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں آیا، تو تاریخیں پڑتی رہی، وکیل بدلتے رہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملا۔ آخر کار اس نے اپنے آپ کو وہاں پہ آگ لگا لی ہائی کورٹ کے احاطے میں۔ ایسا کیوں ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی اپیل دائر کرتا ہے تو سپریم کورٹ میں وہ اپیلیں سالہ سال پڑی رہتی ہیں،
اور اس کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ کسی نے اپیل دائر کی ہے، تو جب اس کی اپیل سنوائی کے لیے لگی تو پتہ لگا کہ یہ شخص تو اپنی سزا پوری کر کے جا چکا ہے، اور بعض لوگ تو اس دنیا سے ہی جا چکے ہیں. کسی غریب آدمی کے گھر پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے تو اس کی نسلیں کیس عدالت میں لڑتے لڑتے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کیس ختم نہیں ہوتا. یہ بااثر لوگ اتنے بااثر اور طاقتور ہوتے ہیں کہ نہ تو پولیس موقع کے اوپر ان کا قبضہ چھڑوا کے دے سکتی ہے، اور نہ ہی یہ عدالتیں اس غریب کو موقع پہ انصاف دے سکتی. ہم لوگ دوسرے ممالک کا تذکرہ تو کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں ممالک میں ایسے انصاف کا نظام ہے، فلاں میں ایسے ہے، لیکن کبھی ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم خود کیا کرتے ہیں؟ بحیثیت قوم ہم لوگ جب صبح نکلتے ہیں کسی آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے، پاسپورٹ بنوانے کے لیے، یا کوئی کسی اور گورنمنٹ کے محکمے میں، تو وہی لوگ جو صبح رشوت دے کے اپنا کام کروا کے آتے ہیں، رات کو آ کے کرپشن کے خلاف نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں سب سے زیادہ بکنے والی چیز جھوٹ. آج کل سب سے بہترین بزنس ہے جھوٹ کا. میڈیا پہ بیٹھو، ویڈیو بناؤ، جھوٹ بولو اور پیسے کماؤ، ڈالر کماؤ. چاہے آپ اپنے ملک کو بیچ کے وہ ڈالر کما رہے ہوں، چاہے آپ کسی شخص کو، کسی ذات کو بیچ کے ڈالر کما رہے ہوں، کسی پہ کیچڑ اچھال کے، کسی پہ الزام لگا کے ڈالر کما رہے ہوں. اسی جھوٹ کو روکنے کے لیے پیکا ایکٹ کو بنایا گیا، جس کی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. ان میں کچھ صحافی حضرات ہیں جو سارا دن، صحافی اور اینکر سارا دن ٹی وی پہ بیٹھ کے صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی. کچھ یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، کچھ ولاگر بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے بڑے خیر خواہ بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ فیک خبروں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک بچی کا نام لے کے اس پہ ریپ کا الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جی اس کا ریپ ہوا ہے، پھر اس کو قتل بھی کروا دیا جاتا ہے، اس کو دفنا بھی دیا جاتا ہے. اس بنا پہ اس ملک کے اندر اتنی ہنگامہ رہی ہوتی ہے، لوگوں کی اتنے نقصان ہوتے ہیں، جانی نقصان ہو جاتا ہے. سرگودا میں ایک سکول کے ایک گارڈ کو قتل کر دیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ نشان عبرت نہیں بنایا جاتا یہاں پہ، انصاف کا نظام جو ہے وہ کچھ دیر کے بعد جس کو جوش آتا ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے. نہ نشان عبرت بنایا گیا، اور نہ اس کے بعد اس کیس کے حوالے سے پتہ لگا کہ اس کا کیا بنا. اور وہ فیک نیوز ابھی بھی کچھ ایسے دوست، کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے طالب علم ہیں جو اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ بات ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچا واقعہ. پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر محض شرافت صاحب نے پیچھے ایک الزام لگایا کہ جی عمران خان صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے سیل کو، دیواروں کو میٹھے پانی کے ساتھ پوچا لگا دیا گیا ہے، کیڑے ہیں، ایسے ہیں ویسے. پیچھے خان صاحب نے اس کی سختی سے تردید کی. خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ باہر آئیں، انہوں نے اس مہر شرافت کی فیک نیوز کو ثابت کر دیا کہ یہ فیک ہے، یہ کہہ کر کہ عمران خان صاحب بالکل صحت مند ہے اور خوش و خرم ہے اندر، ان کو کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہے صحت کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ یہ لوگ میرے حوالے سے خبریں مت دیں، کیونکہ یہ لوگوں کا کام ہی صرف عمران خان صاحب کو بیچنا ہے. صبح سے لے کر شام تک یہ یوٹیوبر، یہ صحافی اور یہ کچھ ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، جو جن کا اپنا وجود یہ تھا کہ وہ اگر خود سے اپنے علاقے میں کونسلر کا بھی ایک الیکشن لڑتے تو وہ نہیں جیت سکتے تھے. سارا دن بیٹھ کے عمران خان کو بیچتے ہیں، اس کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، اور پھر ان جھوٹی خبروں میں دوسرے لوگوں کے اوپر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں. ان لوگوں کو پیکا ایکٹ کی بڑی تکلیف ہے، لیکن اس پیکا ایکٹ کا کیا کیا جائے اگر اس کے ساتھ انصاف پورا نہ کیا جائے؟ کیوں گورنمنٹ اس پہ عمل درآمد نہیں کرا رہی؟ دن بدن اتنی فیک نیوز آ رہی ہیں، کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ کیوں کسی کو نشان عبرت نہیں بنایا جا رہا؟ جب تک آپ کسی کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے، یہ واقعہ ایسے ہی ہوتے رہیں گے.
کبھی کوئی مصطفیٰ عامر قتل کر دیا جائے گا کسی امیر زادے کی طرف سے، اور کبھی اسی طرح کسی کے اوپر فیک الزام لگا کے ہنگامہ رہی کھڑی کر دی جائے گی اور کسی بے گناہ کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لوگ کروڑوں روپے کا اپنا نقصان کرواتے ہیں، لوگوں پہ الزام لگا دیا جاتے ہیں، اس کے بعد ہمارے لوگ، میرا ایک سوال ہے جو آج کے ہمارے طالب علم ہیں، جو نوجوان نسل ہے، کیا آپ نے کبھی اس چیز کو سوچا ہے کہ یہ لوگ جو نعرے لگاتے ہیں دوسری قوموں کے حوالے سے، مہذب معاشروں کے حوالے دیتے ہیں، ان لوگوں کے خود کردار کیا ہے؟ کیا یہ لوگ خود اس کردار کے لوگ ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے یہ کسی کی ماں بہن پہ تہمت لگا دیتے ہیں، کسی پہ بھی تہمت لگا دیتے ہیں، اس کو رسوا کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی نہ کوئی سنوائی ہوتی ہے، اور اگر کوئی غریب آدمی ہو تو وہ اپنے چار دیواری کے اندر رو کر اپنی عزت کا جنازہ پڑھ کے تو بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے کسی جج کی طرف سے انصاف نہیں دیا جائے گا۔ ایک پولیس والا رشوت لیتے ہوئے اگر کسی کیمرے کی نظر میں آ جاتا ہے، فوری طور پہ اسے اریسٹ کر لیا جاتا ہے، نوکری سے برخاست کر لیا جاتا ہے، لیکن وہیں پہ ایک جج جب ایک کرپشن کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کو کوئی جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں اریسٹ کرتا ہوں، تم نے غداری کی ہے اپنے عہدے کے ساتھ اور انصاف کا قتل کیا ہے۔ ہم لوگ جناب چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ یحییٰ فریدی صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اپنے انصاف کا نظام بہتر کریں، غریب آدمی کی پہنچ میں انصاف کو لے کے آئیں، جہاں پہ کسی غریب آدمی کو پتا ہو کہ اس کے ساتھ اگر باہر کوئی ظلم ہوا ہے تو وہ کسی عدالت میں جائے گا، کسی قاضی کسی جج کے پاس جائے گا تو اسے انصاف مل جائے گا۔ یہاں پر ایک امیر آدمی تو انصاف بڑی آسانی سے لے لیتا ہے، وہ جج کا 3 گھنٹے فیصلہ بھی رکوا دیتا ہے، اس کے بعد وہ فیصلہ چینج بھی کروا دیتا ہے، اور پھر سارا دن جتنے مین سٹریم چینل ہیں ان کے اینکر اور صحافی جو ہیں وہ اسے بڑے فخر سے بلا کے اس کے انٹرویو کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نے کون سا اتنا بڑا کارنامہ کیا ہوگا اس کے بیٹے نے جو اس صاحب کو بلا کے، اور پھر وہ صاحب جو ہمیں یہاں پہ دھمکیاں دیتے ہیں، ہمارے اداروں کو دھمکیاں دیتے ہیں اور اپنے امریکن نیشنل ہونے کی دھمکی دیتے ہیں، کیوں ان کو اتنا پاپولر کر دیا جاتا ہے، اتنی ہائپ دے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ اتنے پاپولر بھی ہو جاتے ہیں ساتھ؟ اور وہیں پہ ایک غریب آدمی، ایک ایسا آدمی جو پچھلے 8 سال سے انصاف کی تلاش میں بیٹھا ہے، وہ ایک عدالت کے احاطے کے اندر اپنے آپ کو آگ لگا لیتا ہے۔ آخر کب تک یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی؟ کب تک انسان کے لیے، عام آدمی کے لیے انصاف آسان بنے گا؟ آخر کب تک یہ جو ججز ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگتا رہے گا کہ یہ تیرا جج ہے یا میرا جج ہے؟ کہتے ہیں کہ انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے۔ اگر کسی پارٹی کے خلاف کوئی جج فیصلہ دیتا ہے تو وہ جج غدار ہو جاتا ہے، اور وہیں پہ اگر وہ جج اسی پارٹی کے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو وہ محب وطن ہوتا ہے۔ کب ہم لوگ ان معیاروں سے باہر نکلیں گے؟ کب تک اپنے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ خدا را جو یوتھ ہے، جو اس ملک کا مستقبل ہے، آپ لوگ اندھی یقین، اندھی تقلید کرنا چھوڑ دیں۔ جب آپ کو کوئی خبر دی جاتی ہے جو یہ ایک جھوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے، جو اس ٹائم پاکستان میں سب سے زیادہ بکھ رہا ہے، جس میں کچھ صحافی ہیں جیسے یہ ارشاد بھٹی صاحب ہیں، اور اپنا یہ عمران ریاض خان صاحب ہیں، باہر بیٹھے ہوئے کچھ اور بھی لوگ ہیں، راجہ عادل ہے، یہ ملک دشمن لوگ ہیں، یہ خبر دیتے ہیں، پہلے اس کی تحقیق کر لیں، اگر سچی ہے تو بالکل منوان اس کو تسلیم کریں، لیکن کم از کم پہلے اس کے اوپر تحقیق ضرور کر لیں۔ لوگوں کی اے آئی ویڈیو جنریٹ کر دیتے ہیں، ایسے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، عمران خان صاحب کے اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں عمران خان کو کہ جیسے وہ ابھی، جیسے مہر شرافت صاحب نے
ایک پورا نقشہ پیش کیا نا عمران خان صاحب کی جیل کی سیل کا، ایسے جناب نے پیش کیا جیسے عمران خان صاحب کے پاس بیٹھ کے نا وہ سارا یہ بیان ریکارڈ کروا رہا تھا اور سامنے دیکھ رہا تھا، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھی. لیکن وہ صاحب جھوٹ بول کے چلے گئے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب علیمہ خان صاحب نے تردید کر دی، علیمہ خان صاحبہ نے تردید کر دی، اس کی بات کی، عمران خان نے کر دی، سلمان اکرم راجہ نے کر دی، اس بے شرم آدمی نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کی. یہ وہی مہر شرافت صاحب ہیں جن کے پیچھے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی علی امین گنڈا پور کے والے سے ان کے ساتھ، جس میں علی امین گنڈا پور انہیں انتہائی غلیظ اور گندی گالیاں نکال رہے ہیں. یہ وہی مہر شرافت صاحب ہیں، پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر. خدا را اپنے ملک کے لیے کچھ سوچیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.